بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، بعض وظائف ایسے خاص ہوتے ہیں جن کو بار بار شیئر کرنے کو جی کرتا ہے۔ آج سورہ بقرہ کی جن 2 آیات کا وظیفہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ وظیفہ بھی ایسا ہی خاص وظیفہ ہے اور پہلے بھی شیئر ہو چکا ہے۔ ویسے تو بہت سے ناظرین نے اس وظیفے کے متعلق اپنا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، لیکن آج ہم آپ کو اپنی ایک بہن کا تجربہ بتائیں گے کہ کیسے اس بہن کو اس وظیفے سے فائدہ ہوا اور کیسے آپ بھی اس وظیفے سے اپنے رزق کے دروازے کھلوا سکتے ہیں۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو جن 2 آیات کے بارے میں بتانے والے ہیں وہ آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیات میں بڑے خزانے پنہاں ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بتلایا ہے۔ ہم آپ کو ان آیات کے فضائل و برکات بھی بتائیں گے اور یہ وہ وظیفہ بھی بتائیں گے جس سے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رزق کے فیصلے کروا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی سہولت کے لیے پہلے وہ آیات ہم پڑھ کے بتاتے ہیں۔ آپ کو یہ آیات اسکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ ہم کن آیات کی بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ سورہ بقرہ آیت 285 اور 286۔ تو دوستو، یہ ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آئیے اب آپ کو ان آیات کے فضائل کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں۔ صحیح مسلم اور بخاری کی ایک روایت میں ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی، بروایت سنن نسائی۔ دوستو، اس روایت سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئیں۔ 1 5 نمازیں، 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات، 3 شرک کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی، بروایت صحیح مسلم حدیث نمبر 173۔ یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کی فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی جس کی 2 آیتوں سے سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی، شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ بحوالہ ترمذی و نسائی۔
ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیاتوں کو پڑھ لے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا، گویا اس کو ایسا ثواب ملا جیسے کہ اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ تو دوستو کتنی عظیم ہے یہ فضیلت کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے ایسے آسان اسباب مہیا کیے ہیں، اور سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہیں۔ دوستو آئیے اب آپ کو ان آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بتاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم ان آیات کو پڑھے بغیر سوتے رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ہم تو بے عقلوں میں شامل ہوئے۔ اور یاد رہے جن آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا وہ سورہ بقرہ کی مذکورہ 2 آیات ہیں۔ دوستو اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن جب حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھولا گیا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پس اس فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور کہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جس ایک حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ چیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی جائے گی، بروایت مسلم شریف۔ دوستو آئیے اب آپ کو سورہ بقرہ کی ان 2 آیات کا وظیفہ بتاتے ہیں جو کہ اس واقعے میں موجود ہے۔ اس وظیفے کا فائدہ اور اس کا طریقہ اسی واقعے میں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہماری ایک بہن نے 2 سال قبل اسلامک ٹیچر پر میل کر کے اس وظیفے کے بارے میں یوں بتایا کہ میرے خاوند کی بحرین میں اچھی نوکری تھی، ہمارا گزر بسر بہت ہی اچھا چل رہا تھا، مگر اچانک سے میرے شوہر کی نوکری ختم ہو گئی، وہ پاکستان آ گئے۔ 5 ماہ تو ہمارا گزارا چلتا رہا، کافی سیونگ بھی کر رکھی تھی، مگر جب سیونگ بھی ختم ہو گئی تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ میں نے اپنی جویلری کو فروخت کر کے گھر کے اخراجات چلانا شروع کر دیے، اور ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ بچوں کی اسکولوں کی فیس دینے کے لیے بھی پاس وسائل نہ تھے۔ ایک جاب لیس انسان یہ فیلنگز اچھی طرح سے جان سکتا ہے کہ جب اخراجات بھی کنٹرول نہ ہو رہے ہوں اور نوکری بھی نہ ہو تو انسان پر کتنی پریشانیاں نازل ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں میں نے یوٹیوب پر کافی وظائف دیکھے، کسی نے بتایا کیا کریں، کسی نے بتایا کیا کریں، مگر میں اسلامک ٹیچر چینل پر آئی تو ان کی باتیں اور ان کے وظائف بتانے کا انداز سیدھا دل کو لگا۔ میں نے ان کا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات والا عمل شروع کیا۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین تھا کہ یہ عمل کرنے سے اللہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ الحمدللہ جیسے ہی عمل شروع کیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بحرین جس کمپنی میں شوہر کام کرتے تھے وہاں سے 33 دنوں کے بعد ان کو ہمارے گھر کے ایڈریس پر دوبارہ سے لیٹر آیا اور انہوں نے دوبارہ اپلائی کیا۔ یقین مانے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ شوہر کی نوکری لگ جائے گی۔ ہماری غربت کا وہ لمحہ تھا جس میں ہمیں اپنوں نے بھی چھوڑ ڈالا تھا، انہوں نے بھی ساتھ نہ دیا، کسی نے قرض تک نہ دیا۔ اس وقت ہمیں احساس ہوا دنیا والوں سے نہ مانگو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اگر مانگ لو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اس کے برعکس ایسی بھی ایک عدالت ہے جو میرے اللہ کی عدالت ہے، جس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے اور نہ مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میں نے اور میرے بچوں اور شوہر نے نماز کی پابندی کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا عمل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے پھر ایسا سبب بنا ڈالا کہ ایک دم سے سب کچھ تبدیل ہو کر رہ گیا۔
پھر اللہ نے میرے خاوند کو ایسے مقام پر کھڑا کیا بچوں کی پڑھائی میں کسی قسم کا مسئلہ نہ بنا۔ الحمدللہ اب اس کا کرم ہے، میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا الحمدللہ اس کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔ وہ عمل کیا ہے آپ بھی غور سے سن لیں۔ جو بہن بھائی غربت سے دوچار ہوں، پریشانیوں نے ان کو گھیر رکھا ہو، ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد لگاتار 30 دن تک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو 33 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی بہتری کے لیے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اگر روزگار کا مسئلہ ہے تو روزگار لگ جائے گا، اور اگر بزنس چلتے چلتے رک چکا ہے تو بزنس اللہ کے حکم سے چل پڑے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔